ویلکم بیک ناظرین. ہمیں زبیر احمد انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے پوائنٹ لے لوں میں, پھر کرنے صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. انصاری صاحب, اس وقت جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس سے پہلے ہم نے اتنی لمبی پریس کانفرنس اتنے ٹھیک ٹھاک الفاظ میں تحریک انصاف پہ تنقید نہیں دیکھی کھل کے. آج ساری باتیں مطلب پیچھے کچھ رہا نہیں ہے. آپ کے خیال میں, مطلب مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ڈی جی آئی اسپیئر صاحب نے تمام جو باتیں کی ان میں ایک بات جس میں تحریک انصاف کو جواب دینا چاہیے, اس میں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی کہ اگر تم اتنی بڑی سیاسی جماعت ہو تو دہشت گردی پہ بات کیوں نہیں کرتے. اس سوال کا جواب میرے خیال میں تحریک انصاف کی جانب سے لازمی آنا چاہیے. وہ واقعی اس طرح سے دہشت گردی پہ بات نہیں کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے نا. آپ کے خیال میں یہ اشارہ کس کی جانب تھا, خان صاحب کی جانب تھا یا کے پی گورنمنٹ کی طرف تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج کے پروگرام کے لیے بلایا ہے, اور تھینک یو انڈین نیوز کا بھی. بہت اہم نکتہ ہے, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامیت, پاکستان کی بقا اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کا اپنا ایک نظریہ ہے, اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ جو افغان لوگ انہوں نے جیلوں سے چھڑائے, وہ جو دہشت گرد تھے انہیں ریلیز کرنا سب سے بڑی غلطی تھی. اور اس کی کڑیاں جب فوج تک پہنچی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کو خفیہ رکھا گیا ہے, ان کے معاملات کو. اور آنے والا وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید تحریک لبیک سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا ان لوگوں کے لیے. بہت سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جو بہت انوسینٹ ہیں اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں, لیکن اب پتہ یہ چلے گا کہ ان میں سے یہ جو معاملہ سارا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں جو خان صاحب کی بہن نے مودی کو کہا تھا وہ اس بات سے بھی بہت زیادہ پورے پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک دشمن کو اسے ریکویسٹ کی گئی اور اسے کہا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی احمقانہ ان کا قدم تھا کہ ہم اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستان کی سالمیت کا دشمن, اور حال ہی میں ان سے ہماری جنگ ہوئی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا بھی کوئی بہترین جا رہا ہے ٹینیور, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے, کیونکہ موجودہ حکومت بے روزگاری اور مہنگائی کو بالکل قابو نہیں پا رہی. اور اگر موجودہ حکومت کو کوئی سہارا تھوڑا سا ملا ہے, اور ہم نے جو خوشیاں اور شادیاں بجائے 7 جہاز انڈیا کے گرا کے, تو پاک فوج کا سارا کردار تھا جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کو منہ دکھانے کا موقع مل گیا اور سہارا مل گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف پی ٹی آئی کو جو آج ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, یہ نہ ہو کل کو ہماری پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو اگر انہوں نے اپنے چال چلن نہ بدلے. بالکل صحیح, بڑا مین پوائنٹ ہے, اور یہ پوائنٹ آلریڈی میرے ذہن میں تھا. یہ میں پوچھوں گی کرنے صاحب آپ سے, لیکن اس سے پہلے جو مین چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ جو اتنا خوفناک ایک کلیش, ایک ٹکراؤ آمنے سامنے آ گئے ہیں دونوں, اس کا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف انہوں نے تو آج اعلان کر دیا ہے کہ جناب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جو میں نے کوسچن کیا تھا بریگیڈیئر صاحب سے, یہ جو ایک بڑی آبزرویشن, اسٹرانگ آبزرویشن اس ادارے کی طرف سے آ گئی ہے, تحریک انصاف کی سیاست باقی ختم ہو گئی. دیکھیں میں آپ کی جانب آتی ہوں انصاری صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں, کرنے صاحب کا پوائنٹ لے لوں. جی دیکھیے, میں ایک چیز گزارش کروں, میں بڑا چونکہ ریسرچ اورینٹیڈ ہوں, فیکٹس فگر اکٹھے کرتا ہوں, کمپیئر کرتا ہوں, اس کے بعد کسی نتیجے پہ یا منہ سے الفاظ نکالتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ پوچھتا رہا پی ٹی آئی سے, دوستوں سے, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. خان صاحب کے ساتھ بھی ہم بہت, ایک زمانہ تھا جب انہوں نے شوکت خانم شروع کیا, ہم کیا بلکہ ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ساری ان کے ساتھ تھی. کسی نے زمین کر کے دی, کسی نے کیش دیا, کسی نے کیسے کیا. سارے کے سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے ویلفیئر کے پروجیکٹس کے لیے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کس دشمن نے یہ دشمنی کی کہ اس بندے کو سیاست میں پھینک دیا.
سر آپ کو پتا ہے آیا کس وہ طرح کی دشمنی؟ جی میں عرض کروں، آیا وہ پاشا صاحب تھے، کیانی صاحب تھے، یا ادھر کے یا باہر کے کچھ لوگ تھے؟ اوکے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے مجھے کہ جو حکیم سعید نے کہا تھا یا ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا تو ہم کہتے تھے یار یہ تو ایسے ان لوگوں نے کیا پرنٹ کرا دیا 1974 میں کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ جو ہیں ان کو پک اپ کر لیا اور عمران خان کو وہ تو ہمارا ہیرو ہے. وہ چیزیں بار بار ذہن کے اوپر آ رہی ہیں کہ آیا خان صاحب پاکستانی ہیں؟ آیا یہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ آیا خان صاحب یہ ملک آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے، یا کہ آپ یو کے، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یا آپ کی فنڈنگ بھی، فارن فنڈنگ بھی ادھر سے ہی آ رہی ہے؟ آپ کا اپنا فائننس سیکٹری کھڑا ہو گیا اکبر آپ کے سامنے جب دیکھا اس نے کہ یہ ملک کے مفاد میں چیز نہیں ہے. جتنے کام آپ کے میں نے انالیسس کیے ہیں وہ سارے کے سارے ملکی مفاد کے خلاف جاتے ہیں. خان صاحب میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی بھی کی دشمنی نہیں ہے. ہم سب چاہیں گے کہ آپ پاپولر لیڈرشپ چلو کہتے ہیں تو اس کو پاپولر لیڈرشپ کو پاپولر کام کرنے چاہیے، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ملک کو ری بلڈ کرنا چاہیے. ہمارے سیاستدان بڑی محنت کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں نہیں کر سکے. ہم سٹیٹس کو چلا رہے ہیں اور سٹیٹس کو میں لے ڈوبا ہے، ہماری معیشت کو لے ڈوبا ہے، ہماری ایجوکیشن کو لے ڈوبا ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کو لے ڈوبا، ہر چیز کو لے ڈوبا ہے. ہم کسی جگہ بھی رسپیکٹیبل آنریبل فیکٹس اینڈ فگر ہماری اکانومی کے نہیں ہیں. یہ چیز کہ قرضہ لیں بینکوں سے، سود لیں اور وہ سود ختم ہو بانٹ دیں، اور بانٹ دیں ایسے پروجیکٹس کے اوپر کہ جس سے پاکستان کو منافع نہیں نقصان ہو رہا ہے. وہ کوئی چیز آپ خریدیں، کوئی پروجیکٹ آپ دیکھیں جس سے آپ کی پروفٹیبلٹی، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈیفالٹ کے آس پاس گھوم رہی ہے، 2 پوائنٹ کچھ ہے. اس وقت تو ہر ایکشن ایک ایک روپیہ بچا کے انویسٹ ادھر کرنا چاہیے کہ جہاں وہ 1 روپیہ کما کے ہے. حالت یہ ملک کی کہ 250 آپ کی سپننگ ملیں بند ہو گئی ہیں، ساری فارن جتنی انویسٹمنٹ اور کمپنیاں اور کام تھی تو سارے بند ہو گئے ہیں، فارنر چلے گئے ہیں. اب ہماری پرائیویٹائزیشن والی چیزیں نہیں بک رہی، کوئی بھی فیکٹ فگر ٹھیک نہیں ہے. مگر یہ اس موقع پہ میں آئی ایم ایف کی رپورٹ نہیں، اس کی رسپانسبلٹی تو موجودہ گورنمنٹ پہ آتی ہے نا، وہ خان صاحب کی گورنمنٹ پہ نہیں. میں ایک چیز دیکھیے فائزہ، آپ ذرا ویژن براڈ کیجئے، اس کی رسپانسبلٹی 78 ایئرز پہ آتی ہے. بالکل، کسی ایک بندے پہ نہیں آتی ہے، ہر ایک نے اس میں اپنا ہر ایک نے اس کو ڈبویا ہے. ہر ایک نے اپنے حساب سے اس میں حصہ ڈالا ہے. قرضے کدھر سے شروع ہوئے، کدھر بڑھے، کیا ہوا، ساری فیکٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار لوگ کیا کرتے رہے ہیں سوائے قرضہ لینے کے، ان کو اور کام کوئی نہیں ہے. تو پھر ختم کر دینا سیاسی جماعتیں. جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے نا اتنے ان کا کام کیا ہے. دیکھیں اگر میں کرنے سے میرا پوائنٹ لے لیں، اگر اس وقت دیکھیں ہماری معیشت جو ہے وہ، اگر آرمی چیف صاحب سہارا، اس وقت آرمی چیف تھے نا وہ، اگر وہ ہمارے فوج سہارا نہ دیتی تو معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی تھی. اگر اوور آل سارے میٹرز ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں سہارا بیک سپورٹ ملی ہوئی ہے. ہر مسئلے پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جانا پڑتا ہے جا کے تو معاملہ سیٹلڈ ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو ہم نے اتنے سیاستدان رکھے ہوئے، اتنی جہازی ان کی فورس ہے، مطلب اتنی جہازی ان کے کیبنٹ ہیں، تو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ پھر کیا یہ بیرونی دوروں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا ان کو یہاں پہ عشائیے زہرانوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ پھر ان کو ختم کر دینا. ہمارا ٹیکس کا پیسہ کیوں جا رہا ہے؟ میں ایک چیز عرض کروں آپ کو، چونکہ اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹ ہے، تو پھر یہ کچھ کام بھی تو کرے نا کرنا صاحب. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو کوئی ڈیموکریسی کا خیال رکھتے ہیں، کوئی کام بھی تو کرے نا. ڈیلیور کیا کر رہے ہیں فائزہ؟ میں عرض کروں، میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا نظام حکومت جو ہے دفنانے کے قابل ہے، دفنا دینا چاہیے جلدی. ہمیں میجر ڈراسٹک ریفارمز لانے چاہیے اگر ہم موجودہ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں. موجودہ سسٹم میں کرپشن، اور اتنی کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے. آپ نے ہر جگہ پہ ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو ریورس کرنا اور ان کو ری بلڈ کرنا اور پاکستان کو ریکور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مگر ایک چیز ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جیسے موجودہ ٹیم آپ کی ملک کو سٹیبل کر کے جنگ جیت کے فی الحال چل پڑی ہے، اس میں یقینی طور پہ فیلڈ مارشل کا پورا رول ہے، فوج ساری کا ان کی ساری ٹیم کا رول ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہمارے ہر چیز میں ہماری فوج کا رول ہے، ان کی سپورٹ ہے، وہی سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. معیشت تک تو ہمارے فوج سنبھالے بیٹھی ہوئی ہے، مطلب وہ اس کو کوشش کرے، سہارا دے رہے ہیں. ہمارے سیاستدان اپنا کام جب نہیں کر پا رہے اور بری طرح فیل ہو گئے ہیں
تو پھر یہ اتنی سیلریز اتنی مراد کس لیے لے رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے؟ آپ کی یہ بات تو IMF نے اور یہ تو ابھی ہر طرف سے آ رہی ہے. جماعت اسلامی نے تو کھل کے کہہ دیا نظام بدلو. ابھی حکومت کی بدلنے کی بات نہیں ہو رہی, نظام بدلنے کا, اور نظام کو بدلنا پڑے گا. حکومت بدل دے یا نظام بدل دے, ایک ہی بات ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ فی الحال یہ جو ٹیم بن گئی ہے اور جس نے آپ کو پرفارم کر کے دکھایا ہے, اور ابھی 5 سال ان لوگوں کو پرٹیکولرلی فیلڈ مارشل کو اور فوج کو مل گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ملک کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. معاملات پھر ادھر ہی چلے گئے نا جب سنبھالنا انہوں نے. دیکھیے فائزہ ماشاء اللہ, دیکھیے میں آپ کو ماشاء اللہ کی بات نہیں, ہائیبریڈ سسٹم جو ہے یہ تھوڑا سا اور ریفائن ہوگا, نظام کو تھوڑا سا ریفائن کر لیں, تھوڑا سا بہتر کر لیں گے, یا پھر ان کی جہازی کیبنٹوں کو کم کر دیں, کچھ تو کریں. ایسا کرنا پڑے گا. 188% وفاق نے اپنی سیلری بڑھائی ہوئی ہے, پنجاب 400% بڑھا چکا ہے, اس کو تھوڑا کم کر دیں نا, عوام پہ لگے. آپ تھوڑا کہتی, میں تو کہتا ہوں ٹوٹل سخت سیلریز ہی ختم کر دیں. یہاں پہ بیٹھا کوئی جہاں سیلری پہ نہیں اپنی بیٹھا ہوا, جو ایوانوں میں بیٹھا ہوا کوئی اپنی سیلری پہ ریلائی نہیں کر رہا ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو سر اتنا خوفناک ایک ٹکراؤ بن گیا ہے, جیسے آج DGSP صاحب نے کہہ دیا کہ اب اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے, اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اب یہ جو انہوں نے یہ بھی واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو اب کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے لیے جو ایک سمجھا جا رہا تھا کہ مفاہمت کی سوچ ہے, ہو سکتا ہے کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے. جب عظمیٰ خان کی ملاقات کروائی گئی, ان کے ایک وکیل کی بھی ملاقات کروائی گئی, اس کے بعد ادھر سے افریدی صاحب نے, انہوں نے بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, حالانکہ انہی کی کال تھی احتجاج کی, لیکن وہ وہاں نہیں گئے, وہ خود بذات خود وہاں پہ نہیں آئے, تو معاملہ لگا شاید کچھ سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں دونوں سائڈ سے برف پگھلی ہے. لیکن اب تو انگارے ہی انگارے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. اب کے معاملات کہاں دیکھ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ جس نوعیت کے ہیں اس نوعیت کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور اگر ہم یہ بات مان لیں کہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا اپنے کرتوتوں کا, تو پھر سیاسی مستقبل تو کم از کم خان صاحب کا نہیں ہے. ان کی جماعت کو اگر کوئی اور لیڈ کریں جن کے دامن صاف ہوں اور ان کے دامن پہ اس قسم کے داغ نہ ہوں, فوج کے خلاف بغاوت اور حکومت کے آئین کے خلاف بغاوت کرنے والے, تو پھر وہ چلائیں اپنی پارٹی کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں بالکل سمجھ لینی چاہیے کہ خان صاحب کو اپنے جو اعمال ہیں ان کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں, یعنی کہ بریگیڈیئر صاحب ہم یہ سمجھیں کہ 5 سال اب فوج کو مل گئے, فوج 5 سال میں چیزیں سیٹل کر لے گی, بہت اچھی بات ہے. اس حکومت کو, جو موجودہ حکومت ہے, اس کو بھی کیا اپنے ٹینیور پورا کرنے کا مکمل ٹائم مل جائے گا, اور خان صاحب جتنی سزائیں ہیں وہ بھی سکون سے بھگتیں گے, یہ سمجھا جائے؟ فوج کے سربراہ کو ملے ہیں, پاکستان فوج کو نہیں ملے ہیں. 5 سال جو ہیں یہ ان کے پاس ایک موقع ہے اپنا فوجی کام کرنے کا. وہ سیاست کرنے کے لیے 5 سال نہیں لیے انہوں نے, اور نہ فوج کا سیاست میں کوئی رول ہونا چاہیے. سر فوج کا سیاست میں نہیں, انہوں نے تو ملک کو سنبھالنے نا, ملک کو سٹیبل کرنے. نے کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت کھینچو. سر 5 سال ان کو ملے ہیں ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب میرا پوائنٹ یہ تھا, 5 سال ان کو مل گئے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے. فوج اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے فوج ملک کو سٹیبل کرے گی. میں نے 3 الگ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں بریگیڈیئر صاحب, 3 الگ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ فوج ملک کو سٹیبل کرے گی, 5 سال ان کو مل گئے. اب کیا ہماری جو موجودہ حکومت ہے, کیا یہ اپنا ٹینیور پورا کر لے گی, یہ بھی سمجھا جائے؟ اور کیا خان صاحب اب جو بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, اب وہ بھی اپنی سزائیں پوری کریں گے, ان کے بھی باہر آنے کے چانسز نہیں؟ 3 الگ پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنی سزائیں پوری کرنی ہوں گی, فوج اپنے دائرۂ کار میں رہے گی, اور یہ جو سیاسی نظام ہے ہمارا, اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا اور ملک کی سیاست کو صحیح خطوط پہ چلانا ہوگا. بہت ساری باتوں کی نشاندہی ہو گئی ہے, بہت ساری باتیں یہ خود جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا مسائل ہیں. ہم نے ملک کے اندر تاثر قائم کر دیا ہے, یہ رواج بنا دیا ہے کہ الیکشن ہارنے والا الیکشن کو دھاندلی کہتا ہے. یہ ختم کرنا ہوگا. اگر ہم ایک اچھی جمہوریت کے طور پر, اچھے جمہوری ملک کے طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں انتخابات میں اپنی ہار کو کھلے دل سے ماننا ہوگا, جیتنے والے کو مبارک دینی ہوگی, جیسے تمام مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شفاف الیکشن وہی ہے جس میں میں جیت جاؤں. درست کہہ رہے ہیں. آج ISPR صاحب نے بھی آلموسٹ مور اور لیس اسی طرح کی بات کی ہے کہ ان کی حکومت ہو تو جمہوریت ہے, ان کی نہ ہو تو عامریت ہے.
बिल्कुल, तो ये रिवाज खत्म करना होगा। आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप बड़े आराम से कह देते हैं कि सब बेईमान है, और उसके बाद आप बच के निकल चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ अमेरिका में तो रूडी गिलियानी को बुला लिया था अदालत ने, आओ जरा सामने, माफी मांगनी पड़ी, बल्कि सजा हो गई, प्रेसिडेंशियल कवर से जान छूटी। ठीक, तो अब देखिए हमारे मुल्क के अंदर ये जो गलत रिवाज है इनको खत्म करना होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। गलत रिवाज जो है, गलत रिवायत है, उसको ख़त्म करना होगा। अंसारी साहब मुझे बताइएगा, मौजूदा हुकूमत का स्टेटस क्या देखते हैं? कल जो है एक नया एक नोटिफिकेशन भी आया, एक नया ओहदा क्रिएट किया गया। जाहिर सी बात है इस टाइम उस ओहदे की बड़ी ज़रूरत थी। अब मौजूदा जो हुकूमत है, क्या वो अपने 5 साल अपने जो उनका दौरे हुकूमत है या टेन्योर पूरा कर लेगी? देखिए फैज़ा, असल सूरत हाल ये है कि मैं क्योंकि अपनी जमात के जो नुक्ता नज़र बयान करूँगा, अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में आज तक जितनी भी सियासी जमातें बनी हैं, जब उन्होंने शुरुआत की हैं, कोई 20 से शुरू की लोगों से, कोई 30 से, कोई 25 से, और खान साहब कहते रहे कि मैं तो 17 लोगों से शुरू किया था। अभी हमने लॉन्चिंग सेरेमनी नहीं की और हमारे पास 3 करोड़ वर्कर है जो हम आपको साबित करके दिखाएंगे। जो हुकूमत चल रही है इसकी सूरत हाल है, इसकी मजबूरी है आर्मी चीफ के साथ चलना, इनकी मजबूरी है कि उन्हें पता है कि इनके ड्राइवर कुछ नहीं कर पाए। सर हुकूमत की अंसारी साहब हमेशा ही मजबूरी रहती है इदारों के साथ मिलकर चलना, लेकिन क्या हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? मेरा तो पॉइंट ये है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, बिजली बॉम्ब फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। देखिए पिछले दिनों जी हमने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी, बड़ा शोर मचाया इन लोगों ने, अभी परसों में ये हुआ। तो फायदा मुझे आप ये बताइएगा, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अगर 2 या 3 रुपए पेट्रोल की प्राइस कम कर दी है, लेकिन अवाम को नुकसान है। कोई पंजाब का एक पेट्रोल पंप भी ऐसा नहीं जिसमें 30% पेट्रोल चोरी नहीं होता। ओके, आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, आपकी गुड गवर्नेंस तो ये है कि आप पेट्रोल पंप्स की चोरी नहीं रोक सकते। आप आवाम जो सादा मोटरसाइकिल ठीक सवार हो गया, है, यानी कि आपको ये चलती हुई नजर आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने टेन्योर पूरा करती नजर आ रही है ये हुकूमत? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि वो कंधों पे बैठ के किसी का क्रेडिट लेके, और अगर हुकूमत चलाना चाहेंगे तो हम उनको बहुत टफ टाइम देने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, आप लोग उनको टफ टाइम देना चाह रहे हैं। लास्ट पॉइंट में करना साहब से भी ले लूं, वक्त की किल्लत है। करना साहब, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करता देख रहे हैं 5 साल? देखिए जी, हिस्ट्री तो नहीं है वैसे। मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, किसी भी हुकूमत का पाकिस्तान में हुकूमत करना कोई खाला जी का काम नहीं। लेकिन शहबाज साहब डिफरेंट है बड़े। शहबाज साहब, यही मैं कहने वाला था, शहबाज साहब बहुत डिफरेंट है, कॉम्पिटेंट हैं, 18 घंटे काम करने वाले हैं। नहीं, ये भी है, ये हर एक से तावन करके चलने वाले हैं, और वो उनको इस मुल्क की मजबूरियों का और सिक्योरिटी कंपल्शन का बिल्कुल एहसास है। फिर ये कि वो ये नहीं करते, वो किसी चीज़ को अपनी अना का मसला, अपनी ज़िद का मसला, अपनी फूफा का मसला बना के दुश्मनी नहीं पालते। मैं तो सिर्फ वर्ड में कह दिया बीबी बच्चे। वो बात ये है कि देखिए अल्लाह ताला इज्जत तभी देता है जब मेहनत करते हैं और खलूस से करते हैं। ठीक है, मेरा ये ख्याल 5 साल गुजारती नजर आ रही है। मेरा ये नहीं, तभी होगा जब डिलीवर करेंगे। मैं डिलीवर करेंगे कोई किसी के ये जितना अभी लोगों को डिलीवर करेंगे। आपका पॉइंट आ गया सर। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर साहब कुरैशी साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर लियाकत अली तूर साहब आपका, जुबैर अंसारी साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।